ناظرین لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور پروگرام جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑیں گے۔ ایوا صاحب، بات ہو رہی تھی فواد چودھری کی اور انہیں قلمدان ملنے والا ہے وزارت اطلاعات کا، تو کیا وہ واقعی وہی جڑتا ہے اس سے اور اسی لیے مشورے چل رہے ہیں؟ دیکھیے، بات تو بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فواد چودھری صاحب پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر رہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے معاملات کچھ اس طرح کے تھے سرکاری ٹی وی کے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ، چونکہ وہ چیئرمین اس وقت جو تھے ان کی نہیں بنتی تھی ان سے، بالکل، اور چیئرمین صاحب جو ہے وہ نعیم الحق کے بڑے اچھے دوست تھے اور نعیم الحق ہی ان کو لے کے آئے تھے، اور وہ نعیم الحق اس وقت خان صاحب کے بہت قریب تھے۔ اس کے سرکاری ٹی وی کے معاملے پہ وہ معاملہ اتنے بڑھ گئے، چیزیں اتنی خراب ہو گئیں، وہ یونین جو ہے وہ باہر بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ الٹیمیٹلی اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ یہ سرکاری ٹی وی کو، جیسے ریڈیو پاکستان کو بیچنے جا رہے تھے، یہ سرکاری ٹی وی کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اس بورڈ کے اندر اپنے وہ جو گروپ جو تھے، جو ایک ٹرائکا ان کی بنی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کسی چینل پہ یہ پروگرام بھی کیا کرتے تھے بیٹھ کے 3 لوگ، تو انہوں نے ان کو جو ہے باقی صاحبان کو بھی اس کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ڈالنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے خان صاحب ناراض ہوئے تھے ان سے، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ نعیم الحق صاحب ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ وہ اس طرح تھے، وہ تو بندے کو وہاں سے کاٹتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن بہرحال انہوں نے فواد چودھری کو پانی نہیں پینے دیا، چونکہ ایسا ڈسا تھا، ٹکنے نہیں دیا، یا وہ قلمدان ان سے لے نہیں، وہ ان کا ڈسا پر پانی بھی نہیں مانگتا نا، انہوں نے پانی بھی نہیں مانگا۔ لیکن میں دیکھیں رانا صاحب، نہیں اب کیسے جو میں میرا جو ہے نا، آپ کو یاد ہوگا ایک دورانی صاحب بھی ہوا کرتے تھے، آج کل وہ افتخار دورانی کہیں نظر نہیں آتے ہمیں۔ اچھا، فیصل صاحب، فاروق فیصل صاحب، فیصل جاوید صاحب بھی جو ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ بھی انفارمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، یوسف بیگ مرزا صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح تو وہ بھی بہت سارے انفارمیشن کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہیں، خود ساختہ مشیر بھی ہیں، معاونین بھی ہیں، نہیں ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، وزراء آج بھی ہیں، کل شہباز گل صاحب ان کی تقریریں، جو معاملہ جو میڈیا کے ہے وہ سارے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ مجھے بتائیے کہ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اگر ایک اور انفارمیشن منسٹر بھی آپ لے آئیں گے، وہ بھی ان جیسا بندہ، یہ تھوڑا سا دیکھیں اثرٹ تو کرتا ہے نا فواد چودھری، اور یہ سنتا نہیں ہے، اگریسو ہے، سو ان کی دال نہیں گلے گی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگین ان میں لڑائی بن جائے گی، جیسے پہلے لڑائی بنی تھی نا۔ انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ دیکھیں نا، یہ 2 منسٹریاں علیحدہ بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی۔ یہ فواد چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے ایک ریزنیبل شخص ہے، اس لحاظ سے کہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی دوسروں کے مقابلے میں بہتر کرتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ پریڈکشن بھی اچھی کرتے رہتے ہیں، عید کب ہوگی، چاند کب نکلے گا، تو میرا خیال ہے وہ اس کے پیچھے بھی اچھے خاصے محرکات ہیں، وہ دیکھیے طول پکڑ جائے گا سلسلہ۔ صدیقی صاحب، وقت انفارمیشن محدود ہے، مجھے بہت اہم گفتگو چاہیے کیونکہ ٹاپک کم رہ گئے، اور کم کیا بلکہ میں کورونا پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ لاہور میں کورونا کے بڑھتے کیسز، مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ، تیسری لہر جو ہے وہ اچھا خاصا اپنا شدت اختیار کر گئی ہے، 24 گھنٹوں میں 114 اموات، 5050 نئے کیسز رپورٹ، شرح اچھی خاصی بڑھ گئی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا سر، یہ جو تیسری لہر ہے نا، یہ سب کی توقعات سے بڑھ کے خطرناک ہوگی۔ بالکل، کل 114 افراد کی اموات ہوئی ہیں، اور یہ 29 جون 2020 میں 145 لوگ مرے تھے، تو اس کے بعد یہ ہائیسٹ ہے۔ بالکل، لیکن مجھے خطرہ ہے، اور 5000 کراس کر گیا پر ڈے۔ بالکل، انڈیا میں کل 1,70,000 کیسز نکلے ہیں اور 930 اموات ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اب اس کا جو سپریڈ ہے نا، وہ ہمارے اس ریجن میں آ گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں۔ انگلینڈ اب بہتر ہونا شروع ہو گیا، باقی ملک بھی، امریکہ میں بھی کوئی بہتری ہے، لیکن یہاں خرابی شروع ہو گئی، بہت زیادہ خرابی شروع ہو گئی ہے۔ اب لاہور میں کل 19% کے قریب، ٹھیک ہے، اب کل انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے جو مین شہر ہیں پنجاب کے، اس میں مکمل لاک ڈاؤن، اور لاہور میں انہوں نے پروپوز کیا شاید آج یا کل وہ فیصلہ بھی کر دیں کہ 2 ہفتے کا کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ اور یہ اس وقت جو یہ وائرس ہے، اس کی تشخیص بھی نہیں ہو رہی اس طرح سے، اس کے ٹیسٹ بھی اس طرح سے صحیح نہیں آ رہے، مطلب بعض لوگوں کو ٹیسٹ ان کا پازیٹیو نہیں ہوتا، اس کے باوجود ان کو سمپٹمز ہوتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ جن لوگوں کے عزیزوں کو یا جن لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے، انہی کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
لوگ اپنی جگہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جی ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن جب یہ پرابلم صحت کی طرف آتا ہے تو سب چیزیں پیچھے رہتی ہیں. زندگی سب سے قیمتی ہے، اور اگر یہی رہا معاملہ تو اگلے آنے والے کچھ مہینے ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک ہوں گے، بہت ہی خطرناک ہوں گے. حکومت کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. کل کا ڈسکا کا جو الیکشن پرسوں ہوا، آپ نے دیکھا وہاں لوگ ایسے گھل مل رہے تھے آپس میں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بالکل. اب وہ جو اسپریڈ آؤٹ وہاں سے ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کسی ہاسپٹل میں جو پنجاب کے جتنے بڑے وینٹیلیٹر کم پڑ گئے ہیں، اسلام آباد میں 65,000 کیسز آپ دیکھیں. بالکل. ہم ایک چھوٹا سا شہر ہے ہمارا، اس میں دیکھیں یہاں کسی ہاسپٹل میں گنجائش نہیں ہے. تو جب یہ ساری صورتحال ہے تو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہے، سویئر میئر لینے ہیں، اور یہاں واقعی کوئی ایسا کام آپ کریں، ایسے میئرز آپ لیں کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے، ورنہ بہت مشکلات ہوں. احمد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کورونا کی صورتحال، بڑھتی ہوئی شدت؟ رانا صاحب ایک 169 ویریئنٹس ہیں اس وقت پاکستان کے اندر یہ، اور آپ دیکھیں کہ 169 یعنی یہ ڈفرینٹ میوٹیٹ ہوتا وہ اس نے یہ اپنے ویریئنٹس میں اتنا اسٹرانگ ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر اس کی جو ویریئنٹس ہیں انہوں نے وہ اتنے زیادہ شد و مد کے ساتھ، یعنی اسپریڈنگ وہاں پہ زیادہ ہے. مورٹیلٹی آپ دیکھیں کہ گریجولی جو ہے وہ کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں اسپریڈنگ بھی زیادہ ہے اور مورٹیلٹی بھی بڑھ رہی ہے. اچھا یہ جو ہے نا یہ بڑی تشویشناک بات ہے. کیا وجہ کیا لگتی ہے؟ مجھے یہ وجہ لگتی ہے کہ ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں، آپ دیکھیں جو خطے غربت سے نیچے رہتے ہیں، وہ کوئی وٹامن نہیں یوز کرتے، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ ان کا امیون سسٹم ویک ہے. سو اگر یہ آپ کی میجورٹی یہ اس کے ہتھے چڑھ گئی وائرس کے، اور اس وائرس نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا، تو سوچیں کہ کتنی بڑا پریشر ہوگا. گورنمنٹ تو صرف یہ سوچ رہی نا کہ اسپتالوں پہ دباؤ بڑھ جائے گا اور ہمارا جو ہے وہ سسٹم ایکسپوز ہو جائے گا، یا ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، یا ہمیں کسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے. اور بھائی پہلے ملک کو بچا لو، لوگوں کو بچا لو، ان کی زندگیاں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ کا جو ہے اسپتال یہ پھر بھی رہ جائیں گے، آپ کے معاملات پھر بھی رہ جائیں گے. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو یاد ہوگا ہم بار بار چیختے رہے ہیں کہ آپ ان کو باقاعدہ ان کو دیکھیں، میں نے لکھا بھی ہے، میں نے بولا بھی ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیے ہیں، میں جہاں بیٹھتا ہوں میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ آپ بڑے شہروں کو جو ہے اس کو بند کر دیں، لاک ڈاؤن کر دیں. آپ بڑے شہروں کو بچائیں، اس لیے کہ بڑے شہروں کے اندر زیادہ کنجسٹڈ آبادی ہے، ساتھ ساتھ گھر ہیں، ساتھ ساتھ وہ محلے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ شاید کہیں اسی طرف جانے کا رجحان. اور دیکھیں ابھی فیصلے میں بہت تاخیر کر دی ہے انہوں نے، چونکہ یہ جو انہوں نے کی ہے اس وقت بھی آپ کے جو بہت زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ، وہ ہزاروں میں ہے. اور وہ جو ایکٹیو کیسز نے اگر مرنا شروع کر دیا اور نئے ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہونے شروع ہو گئے، تو پھر آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہوگی، پھر آپ کا فگر جو ہے وہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 میں چلا جائے گا. صدیقی صاحب آخری جملہ کوئی کورونا کے حوالے سے؟ سر بالکل جیسے احمد صاحب نے کہا ہے، اس وقت گورنمنٹ کو بالکل اسٹرکٹ میئر لینے چاہیے، اور یہ جو واقعی اموات بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ بڑے شہروں میں خاص طور پہ چونکہ لوگوں کا آنا جانا ملنا ملانا بہت زیادہ ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ احتیاط ہی اس کا چونکہ حل ہے، اور جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے. وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. صدیقی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ، احمد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.